بیٹا ہماری گفتگو ان چیزوں کے بارے میں ہے جو تعارض کو ختم کرتی ہیں. البتہ ایک تو تعارض ایسا ہے جو ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. وہ کون سا تعارض ہے؟ مستقر، جو انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا تعارض یا یوں سمجھے جس کو پہلے نمبر پہ بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ تعارض غیر مستقر تھا. تعارض غیر مستقر کے ختم کرنے کے انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ جناب جو ہے وہ 5 طریقے، 5 ذریعے ہیں جن کے ذریعے تعارض ختم کیا جا سکتا ہے. ان 5 میں سے کل آپ 2 پڑھ چکے. ایک تخصص، دوسرا ورود. تخصص میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ 2 حدیثیں، 2 دلیل ہوتے ہیں، ان دونوں کا جو حکم ہوتا ہے وہ آپس میں متضاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا موضوع ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتا. تو ابتدا میں جیسے ہی ہم نے حکم کو دیکھا، ہماری نظر حکم پہ پڑی تو ہمیں تضاد محسوس ہوا. لیکن جیسے ہی ہم نے گردن موڑ کے موضوع کی طرف دیکھا تو دونوں کا موضوع الگ الگ تھا، تو پھر وہ تضاد ختم ہو گیا. مثلا میں کہتا ہوں ہذا شریر، ہذا شریف. شریر شریف آپس میں تعارض رکھتے ہیں، لیکن میں نے شریر زید کو کہا اور شریف خالد کو کہا. اب ان میں کوئی ٹکرا ہے؟ نہیں، کوئی ٹکرا نہیں. پھر دوسری چیز جو جناب تعارض کو ختم کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ ورود. ورود کا ہم نے کہا کہ دونوں دلیل ایسے ہیں جو آپس میں ٹکراؤ تو رکھتے ہیں، لیکن ایک دلیل اتنا قوی ہے کہ وہ اس دلیل کے موضوع کو ہی ختم کر دیتا ہے. جب دلیل کا موضوع ختم ہو گیا تو گویا کہ وہ دلیل بھی ختم ہو گئی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ورود کہتے ہیں. ٹھیک. پھر آج جو ہے کیا ہے جناب 3 چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے: حکومت، تخصیص اور جو ہے کیا ہے تقدیم الاظہر علی الظاہر. حکومت کیا ہوتی ہے بیٹا؟ حکومت 2 دلیل آپس میں ٹکراتے ہیں، ٹھیک ہے، ان 2 میں سے ہم ایک کو حاکم کہیں گے، دوسرے کو محکوم کہیں گے. کیا کہیں گے بیٹا؟ ایک کو حاکم، دوسرے کو محکوم. جیسے ورود میں ایک کو ہم وارد کہتے تھے، دوسرے کو مورود. وارد وہ ہے یا وہ تھا جو مورود کے موضوع کو ختم کرے. حاکم محکوم کے موضوع کو ختم نہیں کرتا، حاکم محکوم کے موضوع میں کچھ رد و بدل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا بھائی چائے پھیکی پیوں گا، ٹھیک ہے، میٹھی نہیں پیوں گا، پھیکی پیوں گا. پھر کہتا ہوں ہاں شہد والی چل جائے گی. تو کیا اس سے دونوں دلیل اپنی جگہ پہ برقرار. پھیکی پیوں گا یعنی چینی میں میٹھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن شہد میں میٹھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. دونوں دلیل اپنی جگہ پہ برقرار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دلیل میں، پہلے دلیل میں تھوڑا جو کیا ہے وہ دائرے کو محدود کیا گیا. ہر میٹھی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ میٹھی ایسی ہیں جو میرے لیے ممنوع ہیں اور کچھ میٹھی میرے لیے چلتی ہیں. تو اس کے جو ہے کیا ہے حکومت کے گویا کہ انہوں نے 4 مورد بتائے ہیں کہ جہاں پر حکومت ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وضع میں وسعت کے قائل ہوتے ہیں. کیا بیٹا؟ وضع میں وسعت کے قائل ہوتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں الصلاۃ مشروطۃ بالطہارۃ. بھائی نماز میں شرط لگائی گئی ہے کس کی؟ طہارت کی، یعنی بغیر طہارت کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اب پھر ایک اور دلیل آئی، اس نے کہا الطواف صلاۃ. طواف بھی نماز ہے. طواف کس کو کہتے ہیں مشاہد صاحب؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو چکر لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف. اب دوسری دلیل نے آ کے کہا کہ طواف بھی نماز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرائط جو نماز میں جاری ہوں گے وہ طواف میں بھی جاری ہوں گے. جیسے نماز میں طہارت شرط ہے، ایسے طواف میں بھی طہارت شرط ہے. تو یہاں پر بیٹا جب پہلی دلیل ہم نے سنی کہ الصلاۃ مشروطۃ بطہارۃ،
نماز میں طہارت کی شرط ہے، تو اس نماز سے آپ کا اور میرا ذہن کس کی طرف گیا؟ یہ جو ہم رکوع سجود کرتے ہیں، لیکن ہم نے پھر طواف کو بھی نماز کہہ کر گویا کہ صلاۃ کے دائرے کو وسیع کر دیا۔ اب ان دونوں میں کوئی ٹکر ہے؟ یعنی ویسے تو کہتے تھے کہ بھائی نماز میں تو طہارت شرط ہے، باقی دوسری چیزوں میں شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے بھائی طواف بھی نماز ہے، یعنی اس طواف والی حدیث نے آ کے پہلی حدیث کی وضاحت کر دی کہ آپ نماز کو صرف رکوع سجدے والے عمل کو نہ کہیں، بلکہ طواف کو بھی یہ کہ وہ آپ نماز والے احکام میں شامل کریں۔ تو یہاں پر ہم نے لفظ صلاۃ وضع تو ہوا تھا مخصوص اعمال کے لیے، لیکن ہم نے اس میں وسعت کر دی دوسرے دلیل کی وجہ سے۔ تو دوسرا دلیل کیا ہو گیا بیٹا؟ حاکم، اور پہلا دلیل کیا ہو گیا؟ محکوم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی اور مثال دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، ایک اور دلیل، شریعت نے کہا لا صلاۃ الا بطہور، نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی۔ تو اس طہارت سے مراد بیٹا کیا ہے؟ پانی والی طہارت، یعنی اگر وضو کی ضرورت ہے تو نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی، اگر غسل کی ضرورت ہے تو نماز بغیر غسل کے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پانی کی طہارت، اس دلیل سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پھر پانی کے ساتھ طہارت کریں گے تو ہم نماز پڑھ سکیں گے۔ پھر ایک اور دلیل آیا، اب دلیل مذکر مؤنث، اپنے سندھی میں تو مذکر ہے، اردو میں پتہ نہیں ہے، ظاہر مؤنث ہے۔ ایک اور دلیل آئی، اس نے کہا التراب احد الطہورین، بھائی مٹی بھی طہارت والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ تو اب جو پہلے دلیل سے ہم صرف پانی والی طہارت سمجھ رہے تھے، اس دوسرے دلیل کے ذریعے ہم نے اس کے دائرے کو وسیع کر دیا کہ پانی والی طہارت ہو تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مٹی والی طہارت ہو تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسرے دلیل نے پہلے دلیل کو سرے سے باطل نہیں کیا، بلکہ اس کے دائرے کو تھوڑا سا کیا کر دیا؟ وسیع کر دیا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ہم وضع کو پھر محدود کرتے ہیں، یعنی پہلا مورد تو یہ تھا کہ ہم وضع کو وسیع کرتے، صلاۃ کے دائرے کو وسیع کر کے طواف بھی اس میں شامل کر دیا، پانی والی طہارت کے دائرے کو وسیع کر کے دوسرے دلیل کی وجہ سے مٹی والی طہارت کو بھی شامل کر دیا۔ کبھی پھر ہم وضع کو کیا کرتے ہیں؟ محدود، یعنی اس کے دائرے کو جو ہے کیا ہے؟ تنگ کرتے ہیں، اس کے دائرے کو کم کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کو علم ہے کہ اگر نماز میں شک ہو تو اس کے بہت سارے احکام ہیں، کہیں پر نماز احتیاط پڑھنی ہوتی ہے، کہیں پر کوئی اور عمل کرنا ہوتا ہے، تو یہ یقین ہے کہ شریعت میں شک کرنے والے کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ایک اور دلیل ہے لا شک لکثیر شک، وہ شخص جو زیادہ شک کرتا ہے اس پر شک والے احکام پہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ جو پہلے ہمارے دماغ میں تھا کہ ہر شک والے کے لیے ان احکام پر عمل کرنا ہے، دائرہ پہلے وسیع تھا، کثیر الشک ہو قلیل الشک ہو، ٹھیک، ہر حال میں شک والے شخص کو شک والے احکام پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ آئی دلیل کہ لا شک لکثیر شک، اس نے آگے پہلے کے دائرے کو محدود کر دیا کہ شک والے احکام ہر شخص کے لیے ہیں سوائے ایک شخص کے جو کثیر شک ہوگا، اس پر وہ عمل اور احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ تو پہلے مورد میں جو صلاۃ والی میں نے مثال بتائی آپ کو، اس میں صلاۃ کے اور طہارت کے معیہ کے ہم نے دائرے کو وسیع کیا تھا، اس میں ہم نے اس کے دائرے کو جو ہے وہ محدود کیا ہے۔ یا ہم یوں کہتے ہیں لا شک للامام وحفظ الماموم، اگر پیش نماز صاحب کو شک ہو کہ یہ تیسری یا چوتھی رکعت ہے تو اس کو شک کے مطابق عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم نے کہا اگر ماموم کو یاد ہے تو ماموم کہتا ہے بے حول اللہ، تو یہ بھی بے حول اللہ ہو کے کھڑا ہو جائے، یہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ تو اس میں بھی ہم نے شک کے دائرے کو کیا کر دیا بیٹا؟ محدود کیا یا وسیع کیا؟ محدود کر دیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا مورد، کبھی کبھی جو ہے کیا ہے ہم جو ہے کیا ہے تصرف کرتے ہیں کس میں بھائی میرے؟ یہ جو حمل کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر، ٹھیک ہے؟ مثلا زید قائم، فرض کریں زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو زید کیا ہو گیا؟ موضوع، قائم کیا ہو گیا؟ معمول۔ اسلامی مثال دیں، کل شیء طاہر، کل شیء کیا ہے؟ موضوع، طاہر اس کا کیا ہے بیٹا؟ معمول۔ کبھی کبھی
ہم اس محمول میں جو ہے کیا ہے وہ وسعت کے قائل ہوتے ہیں. کلو شیء طاہر، تو طاہر سے مراد تو یہی ہوتا ہے کہ جو دلیل علمی کے ذریعے ثابت ہو پاک ہونا، وہ میرے لیے پاک ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر ہم کہتے نہیں، اگر اصول کے ذریعے بھی کسی چیز کی ظاہری طہارت ثابت ہو جائے تو بھی ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ پاک سمجھیں گے. مثلا یہ ٹیبل کل پاک تھی، آج مجھے شک ہو رہا ہے کہ پاک ہے یا نہیں، تو آج استصحاب کہتا ہے کہ یہ پاک ہے، حالانکہ اس کے پاک ہونے کا یقین ہو گیا آپ کو یا نہیں؟ یقین نہیں ہوا. یقین کیسے ہوا؟ استصحاب. ہاں ابھی تو شک ہے نا، استصحاب کی وجہ سے آپ اس کو پاک سمجھ رہے ہو، پاک ہونے کا یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے شک ہو رہا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے یا حرام نہیں، اصالت البراءت کی وجہ سے آپ سگریٹ تو پی سکتے ہیں، حرمت کی نفی کر، کیا آپ کو یقین ہے کہ حرام نہیں ہے؟ یقین نہیں ہوتا اصول میں. اصول تمام میں کیا ہے؟ شک کی بنیاد مرتے وقت تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کہا گیا کلو شیء لک طاہر، ہر چیز تیرے لیے پاک ہے. تو یہ جو طاہر کو ہم نے حمل کیا، ہم نے اس کے دائرے کو وسیع کر دیا. چاہے حقیقی پاک ہو تو بھی وہ پاک ہے، چاہے ظاہری طور پر اس کو پاک سمجھا جائے تو بھی وہ جو ہے کیا ہے وہ پاک ہے. اور کبھی کبھی پھر ہم حمل کو جو ہے کیا ہے وہ محدود کرتے ہیں. پہلی صورت میں حمل کو وسیع کرنا تھا، اس صورت میں حمل کو محدود کرتے ہیں. جیسے دین کے احکام ہم پر لاگو ہوئے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں لاگو ہیں. بھائی آپ پر نماز واجب ہے، یعنی ہر حال میں واجب ہے. بیوی کو نان نفقہ دینا واجب ہے، تو یعنی ہر حال میں واجب ہے. پھر کہا گیا کیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں آپ پر کوئی حرج والا حکم لاگو نہیں ہے. یعنی جس حکم کو میں اپنے اوپر لاگو سمجھ رہا تھا، اگر حرج ہو، اگر مجھے ضرر ہو تو پھر وہ مجھ پہ لاگو نہیں ہے. نماز کے لیے وضو کرنا کیا تھا؟ واجب. لیکن اگر پانی میرے لیے مضر ہے تو اب وضو واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے وہ وجوب وضو والی بات کو اس ضرر کی وجہ سے جو کیا ہے دائرے کو محدود کر دیا. بات واضح ہوگی بیٹا کو. اس کے بعد چلتے ہیں کس کی طرف؟ تخصیص. تخصیص کیا ہے؟ خروج بعض الافراد العام عن حکم العام، عام کے بعد افراد کا عام کے حکم سے خارج ہونا. ٹھیک ہے بیٹا. مثلا اکرم العلماء، علماء کی عزت کرو. پھر کہا گیا لا تکرم العالم الفاسق، وہ عالم جو فاسق ہے اس کی عزت نہ کرو. تو اب دوسری دلیل نے آ کے عالم فاسق کو اکرم والے حکم سے کیا کر دیا؟ خارج کر دیا. اگر دوسری دلیل نہیں ہوتی تو پھر تو ہم سب کا عزت کرتے. بظاہر ٹکرا ہے، وہ کرے اکرم، یہ کرے لا تکرم. ٹھیک ہے. لیکن تخصیص لگا کے ہم گویا کہ دوسرے کے موضوع کو پہلے سے خارج کر رہے ہیں جو کہ داخل تھا. آپ سوال پوچھیں سر پھر تخصیص اور حکومت میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک بھائی، حکومت میں ایسے ہے کہ ایک دلیل دوسرے دلیل کی وضاحت کرتا ہے، کبھی وسعت کے لحاظ سے، کبھی اس کو محدود کرتا ہے. تخصیص میں ہمیشہ محدود والا کام ہے، وسعت والا کام نہیں. اور دوسری بات یہ کہ علماء کرام تخصیص کو جو ہے کہے تفسیر اور جو وضاحت والی چیز نہیں کہتے ہیں. ٹھیک. جبکہ حکومت میں کہتے ہیں کہ ایک دلیل دوسری دلیل کے لیے کیا ہے؟ واضح اور مفسر ہے. اچھا، تقدیم الاظہر علی الظاہر، یہ کیا ہے؟ ایک دلیل کہہ رہی ہے کہ اس موبائل کو اٹھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری دلیل کہہ رہی ہے کہ موبائل کو اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اب دو دلیلوں میں سے ایک کا اٹھانے پر جو کیا مطلب کلیئر زیادہ ہے، دوسرے کا مطلب کلیئر کم ہے. جس کا مطلب زیادہ کلیئر ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اظہر. جس کا جو ہے کیا ہے جناب مطلب کم ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر. جب ظاہر اور اظہر کا آپس میں ٹکرا ہو، موضوع بھی دونوں کا ایک ہے، حکم بھی دونوں کا ایک ہے، تو ہم اظہر کو مقدم کریں گے کس پر بیٹا؟ ظاہر پر. اعلم کو مقدم کریں گے عالم پر. ٹھیک ہے. اتقا کو مقدم کریں گے متقی پر. ٹھیک ہے. افضل کو مقدم کریں گے فاضل پر. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اگر دو دلیل آپس میں ٹکراتے ہیں
لیکن ایک دلیل کی اپنی معنی اور مطلب پر دلالت کرنا بالکل 100% واضح ہے یا بہت زیادہ واضح، دوسرے بھی واضح ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم ہے، تو یہ عقلی بھی فیصلہ ہے کہ جو ترجیح رکھتا ہے اس کو مقدم کریں گے، جس میں ترجیح نہیں ہے اس کو مؤخر کریں گے، یعنی نتیجے میں اظہر کو لے لیں گے اور ظاہر کو چھوڑ دیں گے۔ تو نتیجے میں تعارض تھا، لیکن ظاہر اور اظہر والی بات کو جب ہم نے مد نظر رکھا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تقدیم الاظہر ہوتا ہے تو پھر وہ تعارض کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکومت، بیٹا تیسرا طریقہ جس کے ذریعے آپ تعارض کو ختم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ حکومت ہے۔ ان یکون احد الدلیلین ناظرا الی دلیل الاخر، ایک دلیل دیکھنے والا ہے، نظر داری کرنے والا ہے دوسرے دلیل کی، وہ مفسرا لہو، اور ایک دلیل تفسیر بیان کرتا ہے لہو، اس دلیل آخر کی، فیقدم علی الاخر، فیقدموں کا فاعل کون ہوگا؟ وہ جو ناظر ہے اور جو مفسر ہے، اس کو مقدم کیا جائے گا اس دوسرے دلیل پر، بحکم، بھائی کیوں؟ ان لہو تلک خصوصیت، اس فیصلے کی وجہ سے کہ لہو، اس ناظر اور مفسر میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، وَيُسَمَّى ناظر بالحاکم، اور ناظر کا نام رکھا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ حاکم کے ساتھ، والمنظور الیہ، اور جس کی طرف نظر کر رہا تھا اس کا نام رکھا جاتا ہے بالمحکوم، محکوم کے ذریعے، وَيَتَلَخَّصُ نظر، بھائی نظر یعنی رائے، رائے کا خلاصہ ہوتا ہے، یعنی حکومت کے بارے میں جو مسئلہ ہے جو علمی ہے بات کرنا چاہتے اس کا خلاصہ ہوتا ہے فی الاقسام التالیت، ان اقسام میں جو ابھی آ رہے ہیں۔ پہلی قسم التصرف فی عقد الوضع، ہم کسی لفظ کے وضع میں تصرف کریں گے، بتوسیع ہی، ہم کہیں گے اس کی وضع کو آپ وسیع کر دو، یعنی پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ صلاۃ وضع ہوئی ہے رکوع سجود کے لیے نا، اب یہ حاکم آ کے کہتا ہے کہ صلاۃ کے دائرے کو وسیع کر دو۔ قال سبحانہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو یا جب تم نماز انجام دینا چاہو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہرے دھو، وایدیکم، اور تم اپنے ہاتھ دھو، الی المرافق، بیٹا کوہنیوں تک، ٹھیک ہے۔ فالمتبادر من الصلاۃ، تو کہتے ہیں وہ چیز، وہ معنی جس کا طرف تبادر ہوتا ہے لفظ صلاۃ سے، وہ کیا ہے؟ ہی کی ضمیر جائے گی صلاۃ کی طرف۔ الاعمال المعہودہ، معہودہ بے معنی مشہورہ، وہ جو نماز کے مشہور اعمال ہیں، بھائی نیت کرو، تکبیرۃ الاحرام کہو، قرأت، قیام، رکوع، سجود، تشہد، تسلیم، یہ نماز ہے۔ فَإِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ، پھر جب ضمیمہ کیا جائے، الیہ، اس قول خدا کی طرف، ٹھیک ہے، قولہ علیہ السلام، معصوم کا قول، الطواف بالبیت صلاۃ، خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھا یہ جو گھومنا ہوتا ہے، چکر لگانا ہوتا ہے، یہ بھی نماز ہے۔ تو یہ جو دوسرا معصوم کا قول ہے، یکون حاکمن علی الآیت، یہ آیت کا کیا ہو جائے گا؟ حاکم۔ حاکم کو برتر کی معنی میں نہ لیں کہ کوئی پھر آپ پر اعتراض کرے کہ حدیث اللہ کے کلام سے برتر نہیں، بلکہ آپ کہیں کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے، بے توسیع موضوع صلاۃ، یہ نماز کے موضوع کو بیٹا کیا وسعت دے رہی ہے، کیسے؟ بے بیان ان الطواف علی البیت، اس بیان کے ساتھ کہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومتے ہیں، من مصادیق صلاۃ، یہ بھی نماز کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ فیشترط فی الطواف، تو نتیجے میں طواف میں شرط ہے، ما یشترط فی الصلاۃ، وہی چیزیں جو نماز میں شرط ہیں۔ بھائی عورتیں چھپی ہونی چاہیے، کپڑے دونوں میں پاک ہونے چاہیے، دونوں میں وضو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ البتہ پھر آپ کہیں رکوع سجود بھی نہیں، بھائی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مین شرائط ہیں وہ ان دونوں میں مشترک ہے۔ وَمِثْلُهُ، بھائی مثلہ، یعنی جو الف میں آپ کو یہ ہم نے بتایا حکومت کا مسئلہ اسی جیسے ہے،
قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کا قول، لا صلاۃ الا بطہور، نماز نہیں ہوگی بیٹا بغیر طہارت کے، الظاہر ہاں ٹھیک ہے، الظاہر تو فی شرطیت طہارت المائیہ، کہتے ہیں یہ جو روایت ہے، اس لیے ظاہرہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو روایت ہے ٹھیک ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی پانی والی طہارت شرط ہے کس میں، نماز میں، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں یہ نماز ظہور رکھتی ہے کہ میرے لیے پانی والی طہارت شرط ہے۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ نبی کریم نے یوں کہا۔ اگر نبی کریم کے اس جملے کا ہم دوسرے لفظوں میں مطلب بتائیں، الطہور شرط للصلاۃ، بھائی طہارت شرط ہے نماز کے لیے، فَإِذَا قَالَ، پھر جب نبی کریم یا کوئی معصوم کہے التراب احد الطہورین، دو طہارت والی چیزوں میں سے ایک مٹی بھی ہے، فقط وسع موضوع طہور، تو گویا کہ نبی کریم نے طہور کے موضوع کو وسیع کر دیا۔ پہلے ہم طہور کے موضوع کو پانی میں محدود سمجھ رہے تھے، اسے دوسری حدیث کی وجہ سے اب طہور کا موضوع پانی سے کچھ وسیع ہو کر مٹی کو بھی شامل ہو گیا۔ الى طہارت الترابیت ایضا، بیٹا الى اس کا تعلق ہوگا وسع کے ساتھ، وسع طہور کے موضوع کو وسیع کیا طہارت ترابیہ کی طرف بھی، یعنی جیسے پانی والی طہارت کام کی ہے نماز کے لیے، ایسے مٹی والی طہارت بھی۔ وہذا النوع من التصرف، کہتے ہیں اس قسم کا جو تصرف ہے کہ عقد الوضع، وضع کی جو ہے کیا ہے بیٹا عقد، عقد سے مراد کیا ہے، اس کے جو ہے کیا ہے بنانے میں، یہ عقد کے وضع کے بارے میں، لا یتم، یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا الا ادعاء، مگر یہ کہ ہم ایک قسم کی ادعا کریں، بھائی میں یہ کروں، ان کو بھی میرا بیٹا سمجھے، حالانکہ میرا بیٹا ہے نہیں، لیکن میں یوں ادعا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو طواف، یہ طواف کو بھی نماز کہنا گویا کہ ایک ادعا ہے، لیکن چونکہ معصوم کی طرف سے اس لیے ہمیں ماننا ہے۔ واضح نے وضع نہیں کیا تھا صلاۃ کو طواف کے لیے، کا ادعا ہے ان طواف، جیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ طواف اور تیمم صلاۃ، یہ صلاۃ تیمم نہیں ہے، بلکہ صلاۃ کا تعلق طواف کے ساتھ ہے، طہور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، تیمم کے ساتھ ہے۔ بے التصرف فی عقد الوضع بتضییقہ، بیٹا الف میں تو ہم نے یہ پڑھا کہ ہم وضع کے دائرے کو وسیع کر رہے ہیں، اب ہے کہ ہم ایک دلیل کی وجہ سے دوسرے دلیل میں جو الفاظ آئے ان کی وضع کو محدود کر رہے ہیں۔ وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ، بھائی یہ تضییق وجود میں آتی ہے بنفی الموضوع، کہ ہم موضوع کی نفی کریں، کیوں، لغایت نفی حکمی، غایت خاطر، اس سبب کی وجہ سے کہ ہم اس کے حکم کی بھی نفی کر دیں، کما اذا قال، جیسے کہتا ہے کون، مثلا فقیہ شارع، لا شک لکثیر شک، بیٹا ہمیں تو یقین ہے کہ شک والے کے لیے احکام ہیں، اب میں کثیر الشک کے شک کی ہی نفی کرتا ہوں تاکہ شک کے دائرے کو محدود کروں۔ او قال، یا یہ کہتا ہے شارع، لا شک للامام و حفظ الماموم، گل شیر صاحب میں کیا کہہ رہا تھا، کیا، ہاں جب وہ معموم کو یاد ہو، اور بالعکس یا ہم یوں کہیں لا شک للمعموم ما حفظ الامام، اگر معموم کو شک ہو گیا لیکن امام کو تعداد رکعت یاد ہے تو معموم بھی اپنے شک کو شک نہ سمجھے، ٹھیک۔ وذالک، بھائی یہ کب جملہ کہا جاتا ہے، بعد العلم، جبکہ ہمیں علم ہو چکا ہوتا ہے بأن للشاک احکام معینۃ فی شریعت، شک کرنے والے کے لیے معین احکام شریعت میں، فَيَ حاکمۃ، تو نتیجے میں یہ جو روایت ہے کون سی جس میں شک کی نفی ہو رہی ہے، یہ حکومت کرتی ہے شاک والے احکام پر، اور متصرفۃ، یہ تصرف کرتی ہے، پھیر پھار کرتی ہے، فی موضوع ہا، موضوع ہا کی ضمیر کہاں جائے گی، احکام شک کے موضوع میں، بے ادعاء، یہ دعویٰ کرتے ہوئے عدم وجود شک فی تلک الموارد ثلاثہ،
کہ بھائی ان تین موارد میں کوئی شک نہیں. تین موارد کون سے تھے بیٹا؟ ایک کثیر شک، دوسرا شک الامام، تیسرا شک الماموم. گویا کہ اس میں یہ شک ہی نہیں ہے. والغایت، موضوع کی آپ نے نفی کیوں کی؟ اس کی غرض کیا ہے جناب رضا عباس؟ رفع الحکم، ہم اس حکم کو جو نماز احتیاط پڑھنی تھی یہ وہ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ برفع الموضوع ادعاء، ہم کہتے ہیں موضوع ختم ہو گیا، لیکن یہ حقیقت میں ختم نہیں ہے بھائی. کثیر شک کو بھی شک تو ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کثیر شک ایسے ہے جیسے اس کے شک ہی نہیں ہے. ما ان هذه الامثله اشبه بتخصیص، بیٹا یہ جو مثالیں ہم نے آپ کو بتائیں ان کا زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شباہت تخصیص کے ساتھ ہے. ولکن الذی، لیکن وہ بات جو یمیزها، ان مثالوں کو جدا کرتی ہے تخصیص سے، ہوا وہ یہ چیز ہے ان لسانها، بھائی ان امثلہ کی زبان لسان النظارت، یہ تفسیر والی نظر ہے، الی دلیل آخر، دوسرے دلیل کے لیے. جبکہ تخصیص میں بیٹا تخصیص والا دلیل دوسرے دلیل کی کوئی تفسیر نہیں کرتا ہے. جی. التصرف فی عقد الحمل، کبھی کبھی ہم پھر حمل کے مسئلے میں کیا تصرف کرتے ہیں، او متعلق الحمل، یا وہ چیز جو حمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، بتوسیع ہی، تصرف کیسے کرتے ہیں اس کو ہم وسیع بنا دیتے ہیں. مثلا یہ کمرہ 5 طلاب کا تھا، بھائی چلو چھٹا بھی رہا دو، ٹھیک ہے، تو گویا کہ ہم نے اس کے افراد میں توسیع کر دی. ٹھیک ہے. کبھی تحدید کرتے ہیں، تضییق کرتے ہیں، ہے 5 کمرے، 5 لڑکوں کا کمرہ، بھائی نہیں، اصل جو ہے کورونا کی وجہ سے اب اس میں 3 رہنے چاہیے، تو وہ جو ہم نے اس کمرے کے لیے حکم لگایا تھا کہ 5 کو رہنا چاہیے یا کیا، کبھی اس میں وسعت کرتے، کبھی تضییق کرتے ہیں. فَإِذَا قَالَ، مثلا کہتا ہے شریعت والا، ثوب المصلی یلزم ان یکون طاہر، بھائی نمازی کے کپڑے کے لیے پاک ہونا شرط ہے. وقال، اور پھر یہ بھی کہا کس نے؟ شارع نے، کل شیء طاہر، ہر چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ پاک ہے. حتی تعلم انہ قذر، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے اس کی نجاست کا. بیٹا اب جو پہلا جملہ تھا کون سا؟ کہ مصلی کے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے، اس پاک سے مراد کیا ہے؟ حقیقی پاک، یقینی پاک. ٹھیک ہے. اب یہ جو دوسرا کہا گیا کل شیء لک طاہر، تو طاہر چاہے حقیقی ہو چاہے ہم کسی اصل کی بنیاد پہ اس کو پاک سمجھیں. ٹھیک ہے. تو دونوں صورتوں میں ہم ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. فقط وسع متعلق الحکم للطہارہ، پس اس نے وسیع کر دیا طہارت والے حکم کے متعلق کو، اثابتت حتی بالاصل، اثابتت یعنی وہ طہارت جو ثابت ہوتی ہے، حتی بالاصل، بھلی وہ اصل کے ذریعے ہی کیوں نہ ثابت ہو. التصرف فی عقد الحمل بتضییق، اب پھر تضییق کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے. وہذا، بھائی تضییق کی کوئی مثال دے دیں کہ قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے مسائل میں آپ پر حرج لازم نہیں کیا. فإنها بحکم نظرها، بتحقیق یہ آیت اپنی تفسیر کی نظر سے، بھئی کس کی تفسیر کرتی ہے؟ الاحکام شرعیہ، ان احکام شرعیہ کی، المترتبت علی العناوین، جو مترتب ہے کن پر؟ عناوین پر. بھائی کتا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، کتا کھانا حرام ہے، یہ کتے کے عنوان پہ حرمت کا حکم آ گیا. لیکن آپ سفر میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، مر رہے ہیں، تو ابھی بھی کتا کھانا حرام ہے؟ نہیں، اب کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو. دائرہ اس کا بیٹا ہم نے کیا کر دیا؟ محدود کر دیا کہ کتا کھانا حرام ہے اختیاری حالت میں، اضطراری حالت میں حرام نہیں ہے. الاولیہ، عناوین اولیہ یعنی جن میں اور حالات کو مجبوری غیر مجبوری کو مد نظر نہ رکھا جائے تو اس پہ حکم لگتا ہے. تو ضیق محمولاتها، یہ آیت جو ہے کیا ہے جناب، ان احکام شرعیہ کے محمولات کو کیا ہے؟ محدود کر دیتی ہے. وَيُخَصِّصُهَا، اور یہ جو ہے جناب آیت یا قول خدا ان احکام شرعیہ کو جو ہے کیا مخصوص کر دیتا ہے بغیر صورت الحرج. ہاں جب تک حرج نہیں ہے تب تک احکام شرعیہ یہ ہے، حرج کے بعد یہ حکم جو ہے کیا محدود ہو جائیں گے. وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ، مثلہ یعنی اس قول خدا کی طرح قول معصوم ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام،
اسلام میں کوئی ضرر اور ضرار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بنسبت الی سائر الاحکام، دوسرے احکام کے لحاظ سے، بھائی وضو مجھ پہ واجب ہے، لیکن اگر وضو کی وجہ سے مجھے بیماری کا خطرہ ہے تو اب وضو کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محدد بعدم الحرج و ضرر، بھائی وضو کا واجب ہونا اس کی حد بندی کی گئی ہے کہ جب ضرر نہ ہو، جب حرج نہ ہو تو وضو واجب ہے۔ والحاصل، بھائی خلاصہ اس حکومت کی بحث کا کیا ہوا، ان مقوم الحکومہ، وہ چیز جو حکومت کو وجود دیتی ہے، مقوم یعنی جو اسے کھڑا کرتی ہے، جو اسے جو ہے کیا ہے جناب اس دنیا میں لے آتی ہے، وہ کیا ہے، اتخاذ الدلیل، وہ دلیل لے لیتا ہے اپنے لیے، کیا، موقف شرح و تبیین، وہ کہتا ہے کہ میں شرح کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور میں جو ہے اس چیز کو بیان کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ فتکون نتیجتو، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا، اما تصرف فی عقد الوضع، یا تو عقد وضع میں ہمیں کچھ تصرف کرنا ہوگا، او الحمل، یا ہمیں جو کیا ہے عقد حمل میں کچھ جو کیا ہے تصرف کرنا ہوگا۔ پھر تصرف کی دو قسم ہوئی، اما بتوسیع او بتضییق، یا ہم ان کے دائرے کو وسیع کریں یا ان کے دائرے کو محدود کریں۔ ولکن تعارض و رفعہ، لیکن تعارض اور تعارض کا ختم کرنا حکومت میں مختص بصورت تضییق، وہ تضییق والی صورت میں تعارض ختم ہوگا، لا توسیع، توسیع میں تو کوئی تعارض ہی نہیں ہے نا، بھائی نماز میں بھی طہارت شرط ہے، طواف میں بھی طہارت شرط ہے، اس میں کیا کوئی تضاد ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ ولیس فیہا ای تعارض، اس توسیع میں تو کوئی تعارض ہے ہی نہیں، حتی تعالج بالحکومت، یہاں تک کہ اس تعارض کا علاج کیا جائے حکومت کے ذریعے، بخلاف صورت تضییق، ہاں تضییق والی صورت میں کہ بھائی وضو تو شریعت نے واجب کیا ہے، ابھی مجھے بخار ہے تو بھی وضو تو کرنا ہوگا نا، ٹھیک، تو یہ دلیل آ کے کہتی کہ حرج والی صورت میں وضو تم پر ضروری نہیں ہے۔ وتعارض محقق، تو بھائی تضییق والی صورت میں تعارض تو بظاہر ہوگا، ایک کہہ رہا ہے کہ وضو واجب ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بیماری کی صورت میں واجب نہیں ہے، لیکن یقدم الحاکم علی المحکوم، لیکن ہم مقدم کریں گے کس کو، حاکم کو محکوم پر، فی عرف اہل تقنین، یہ کون مقدم کرے گا، کسان لوگ، کہتے ہیں جو بھی قانون بنانے والے ہوتے ہیں، بھائی مثلا کرفیو لگ گیا، باہر نکلنے پہ کیا ہو گئی پابندی، اب ایک بندے کو اٹیک ہو گیا گھر میں، اب آپ کہیں گے کرفیو باہر نہیں نکلنا، ہم کہیں گے کرفیو کی اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن انسان کی جان بچانے کی وجہ سے ہم کرفیو کے قانون کو تھوڑا محدود کرتے ہیں کہ بیماروں کے لیے یہ کرفیو نہیں ہے۔ تخصیص عبارت عن اخراج بعض افراد العام، تخصیص عبارت بے معنی یہ کہ تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام کے بعض افراد کو نکالیں، خارج کریں، کس سے، عن الحکم، حکم سے، المحمول علی العام، وہ حکم جس کو حمل کیا گیا ہے عام پر، مع تحفظ علی الموضوع، البتہ اس میں موضوع کو نہ ہم مضیق کرتے ہیں نہ ہی ہم موضوع کو کیا ہے وسیع کرتے ہیں۔ کما اذا قال اکرم العلماء، آپ کو مولا نے کہا بیٹا علماء کی عزت کیا کرو، ثم قال لا تکرم العالم الفاسق، پھر کہا کہ عالم فاسق کی عزت نہ کرو، بظاہر پہلا حکم بیٹا عالم فاسق کو بھی شامل تھا، تخصیص کے ذریعے عالم فاسق کو ہم نے خارج کر دیا، فہو، یہ تخصیص، یشارک الحکومت، یہ شرکت رکھتی ہے حکومت کے ساتھ، فی بعض اقسام ہی، بعض اقسام میں، کون سے اقسام ہیں، القسم الرابع، اس میں بھی حکومت میں یہ تھا کہ ہم پہلے والے موضوع سے کچھ چیزوں کو خارج کرتے تھے، تخصیص میں بھی کچھ چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں، لیکن تخصیص یفارق الحکومت، لیکن یہ تخصیص حکومت کے ساتھ مفارقت رکھتی ہے اس بات میں، بأن اللسان تخصیص ہوا رفع الحکم، بھائی تخصیص کی زبان یہ ہے کہ ہم حکم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان بعض افراد الموضوع، موضوع کے بعض افراد سے، ابتدا سے، ہم اس میں حرج مرج والی حالت کو مد نظر نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، من دون ان یکون لسانہ لسان النظارت، بغیر اس کے کہ تخصیص کی زبان جو ہے بیٹا وہ تفسیر والی زبان نہیں ہوتی ہے، بخلاف الحکومت، بخلاف حکومت کے، فإن لسان الحکومت، ٹھیک ہے، لسان النظر، حکومت کی زبان وہی سرپرستی اور تفسیر والی زبان ہوتی ہے، اما الی المحمول او الی الموضوع،
یا کبھی معمول کو دیکھتی ہے کبھی موضوع کو دیکھتی ہے. وَلِذَلِكَ رُبَّمَا يُقَالُ بِأَنَّهُ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لو لم يرد من الشارع حکم فی المحکوم اگر شارع کا محکوم میں کوئی حکم نہ ہوتا لم یکن للدلیل الحاکم مجال پھر تو حاکم کے آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. بھائی قرآن کی تفسیریں کیوں لکھی گئی ہیں؟ اس لیے کہ قرآن آیا. اگر قرآن ہی نہ ہوتا پھر کیا تفسیریں ہوتی؟ ٹھیک. تو حاکم و مفسر ہے محکوم و مفسر. اگر محکوم نہ ہوتا تو پھر حاکم کے آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. تقدیم الازہر علی الظاہر اظہر کو مقدم کرنا ظاہر پر. اذا عہد الدلیلین قرینتن یا قرینتن ٹھیک ہے. ہاں کیوں کیوں کس کا عہد فعل معلوم ہے یا مجہول ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اگر اس کو دو مفعول ہی مانے تو پھر عہد الدلیل اس کا جو ہے مفعول اول جو نائب فاعل ہو گیا ٹھیک ہے. اور قرینتن جو ہے وہ مفعول ثانی ہو جائے گا. اذا عد عہد الدلیل قرینتن علی تصرف فی الآخر جب ایک دلیل کو سمجھا جائے ویسے عد گنا جائے سمجھا جائے کہ ایک دلیل کرینہ ہے کہ ہم دوسرے میں کوئی تصرف کریں یقدمو تو مقدم کیا جائے گا ما اس دلیل کو یصلح للقرینیت جو کرینے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے علی الآخر اس بغیر کرینے والے پر. وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ تحت العناوین السابقہ اگر کہ یہ جو دلیل ہے آخری یہ ورود میں بھی شامل نہیں ہے تخصص میں بھی نہیں ہے حکومت میں بھی نہیں ہے تخصیص میں بھی نہیں ہے. وَهَذَا مَا يُسَمَّى یہ جو ہم نے بات کہی کون سی کہ کرینے کو مقدم کیا جائے گا اس دوسرے دلیل پر یسمى بتقدیم الاظہر علی الظاہر اس کا نام رکھا گیا ہے گلشیر صاحب کہ اظہر کو مقدم کریں گے ظاہر پر. وَلِأَجْلِ التَّعَرُّفِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَالظَّاهِرِ نذکر امثلۃ اب یہ بات آج ادھوری ہمیں چھوڑنی پڑے گی. کہتے ہیں اظہر اور ظاہر کی وضاحت سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں.